فقد قال الصادق علیہ السلام لا يزال الدین قائما ما قامت الکعبہ صلوات۔ گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں حج کو ترک کرنا اس گناہ کبیرہ کے متعلق احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی۔ جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ قائم ہے۔ یعنی اگر الیاذ باللہ کوئی شخص خانہ خدا کو گرا دے یا ویران کر دے تو پھر دین بھی قائم نہیں رہے گا۔ جتنے بھی شرعی واجبات ہیں ان کی واجب ہونے کے اعتبار سے تو اہمیت ایک جیسی ہے، لیکن آثار کے اعتبار سے ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ حج جو ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہر شخص پر واجب نہیں، یہ صرف مستطیع شخص پر واجب ہوتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے اور راستوں کی رکاوٹوں کے اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو تو پھر اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اور حج کے وجوب کے بعد جو شخص اسے ترک کر دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور جس سال انسان کو استطاعت حاصل ہوتی ہے اسی سال انسان کے لیے حج کرنا واجب ہوتا ہے۔ حج پڑھنا یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے، کیونکہ حج میں کوئی پڑھنے والا کام ہی نہیں ہے۔ وقوفات ہیں، طواف کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، تقصیر کرنی ہے، یہ سب کرنے والے کام ہیں۔ ہاں، اس میں صرف 2 رکعت نماز طواف ہوتی ہے جو طواف کی وجہ سے لازمی ہوتی ہے، ورنہ ڈائریکٹ نماز اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں حج کو ترک کرنے والے شخص کی نسبت بہت شدت سے اس کے اس عمل کو ٹھکرایا گیا ہے اور مذمت کی گئی ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قال من مات ولم یحج حجۃ الاسلام لم یمنع من ذلک حاجۃ تجحف به او مرض لا یطیق فیہ الحج او سلطان یمنعہ فلیمت یہودیا او نصرانیا، کہ جو شخص بھی مر جائے اور اس نے حجۃ الاسلام انجام نہ دیا ہو، یہ جو
واجب حج ہوتا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ کرنا واجب ہوتا ہے، یہ حجۃ الاسلام کہلاتا ہے فقہی اصطلاح میں، حجۃ الاسلام۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص حجۃ الاسلام کو انجام نہیں دیتا جبکہ کوئی اس کی حاجت اسے اس سے نہ روک رہی ہو، یا ایسا مرض اسے نہ روک رہا ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ افعال حج کو انجام نہیں دے سکتا، یا سلطان اور حاکم کی طرف سے اس کے لیے کوئی مانع نہ ہو، ان چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے اگر وہ حجۃ الاسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، پھر وہ اسلام پہ مرنے کا نہ سوچے۔ ہر قانون کی نسبت، چاہے وہ کسی حکومت کے قوانین ہوں، کسی ادارے کے قوانین ہوں یا شرعی قوانین ہوں، انسان جو ہے اس کی نسبت عجیب ہی وتیرہ رکھتے ہیں۔ جب وہ قانون کسی دوسرے کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت تشریح کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے خلاف جا رہا ہوتا ہے قانون تو اس وقت قانون کی تشریح کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ یہ جو غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے یہ بزدل بندے کا کام نہیں ہوتا۔ بزدل اپنی غلطی کی توجیہ کرتا ہے۔ بہت دلیر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اپنی شخصیت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم نے، پہلا ہی سال تھا میرا قم میں، اور عقائد کے وہ درس دے رہے تھے، عمومی درس۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ ذہن نشین کروائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ راستے میں ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں پانی کھڑا ہے، اور بندے کے پاس گدھا ہے، اس پہ اس نے سامان رکھا ہوا ہے۔ وہ گدھا جب پانی کے قریب جاتا ہے تو رک جاتا ہے، وہ زور سے اسے کھینچتا ہے اور گدھے کو مارتا ہے، پھر پیچھے لے جاتا ہے، پھر وہاں لے آتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے۔ یوں ہی پانی قریب پہنچتا ہے، رک جاتا ہے۔ 3-4 دفعہ اس طرح ہوا تو وہ صاحب جو دیکھ رہے تھے وہ گئے ان کے پاس، ان کا کیا ہوا؟ کہا کہ جی گدھا ہے، دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے آتا ہے، پانی کے نزدیک پہنچتا ہے تو یہ رک جاتا ہے، پھر جتنا بھی مارتا ہوں کھینچتا ہوں اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے کہا بھائی اس طرف جانا ہے؟ اس نے کہا جی پانی کی اس طرف جانا ہے۔ پانی بھی زیادہ نہیں تھا، تو اس نے کہا میں گدھے کو اس طرف لے جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اس سے جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ لی اور پانی کو گدلا کر دیا، پانی میں ایسے ایسے ہلائی، گدلا ہو گیا پانی، اور گدھا آسانی سے اس طرف چلا گیا۔ اب اس طرف پہنچنے کے بعد وہ صاحب جو مالک تھے گدھے کے، ان کے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کون سا جادو ہے؟ میں تو کافی دیر سے اسے مار پیٹ رہا تھا، کھینچ رہا تھا، یہ تو گزرتا ہی نہیں تھا، آپ نے کیا کیا کہ گدھے نے کوئی ضد ہی نہیں کی، اس طرف چلا گیا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے نا وہ ایک حقیقت کو محسوس نہیں کر رہے، چونکہ صاف پانی تھا، جب گدھا پانی کے نزدیک جاتا تھا تو اسے اپنی تصویر نظر آتی تھی، اور گدھا اپنے منہ پہ اپنا قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا، چونکہ اگر قدم رکھتا اسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو میرے چہرے پہ جا رہا ہے قدم، اس لیے وہ یہ پانی کراس نہیں کر رہا تھا۔ جب میں اس پانی کو گدلا کر دیا تو اب اسے عکس نظر نہیں آیا، گدھا آسانی سے اس طرف سے اس طرف چلا گیا۔ تو بڑا قیمتی جملہ ہمارے استاد محترم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر گدھے کو
اپنی عزت اور تصویر کا اتنا لحاظ اور پاسداری ہے تو انسان تو پھر انسان ہے. لہذا یہ جو بہت دانا بنے ہوتے ہیں، چودھری ٹائپ، ملک ٹائپ، بڑے لوگ کہلانے والے، جو ہمیشہ انسانوں کی عزت کو پامال کر کے ان سے بات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم محبتیں پھیلا رہے ہیں. حتیٰ کسی پہ احسان بھی کریں گے تو اس طرح کریں گے جیسے اس پہ جوتے مار رہے ہیں. یہ آپ اپنی کوئی اچھا نہیں کر رہے ہو، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو اور اپنی نفرت بھی اس کے دل میں بھر رہے ہو. کم از کم مخالف سمت آپ کے رتبہ سے کم بھی ہے تو وہ انسان تو ہے، اس کی عزت نفس کو پامال نہ کریں. ایک گدھا اگر اپنے منہ پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا تو انسان کیسے اپنے منہ پہ پاؤں رکھے گا؟ قانون کے مقابلے میں ہمارا رویہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ حکومت کا قانون ہو یا شریعت کا. میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عام قوانین اور شرعی قوانین میں بہت فرق ہے. یہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس میں دل و دماغ کا فیصلہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں سب سے پہلے یہ خیال ہونا ہوتا ہے کہ جو میرا خالق مالک ہے، جس قانون کے بنانے والا ہے، میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے. معمولی بہانے سے چھٹی نہیں کرنی. ہاں، حقیقتاً اگر میں اس عذر میں شامل ہوں جو اس عذر کے لیے یہ واجب معاف ہے یا اس میں تخفیف کی جا سکتی ہے، وہ دوسری بات ہے. اور پھر شرعی احکام میں میرا اور آپ کا کیا ہے؟ جس کے احکام ہے ڈائریکٹ خود اس کی عبادت، اس کی عدالت میں جا کے پیش ہونا ہے، اور وہ بھی بڑا وحشتناک منظر ہے اس کی عدالت میں پیشی کا. لہذا جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، جن کاموں کے لیے اپنے اعضاء کو استعمال کر رہا ہوں، یہاں تو وکیل مل جاتے ہیں، یہاں تو سفارشیں مل جاتی ہیں، یہاں تو فون جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں نہ یہ فونوں والا سسٹم ہے، نہ کسی کے پاس گنجائش ہوگی. تو جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس عدالت کی نسبت سوچنا چاہیے کہ وہاں میں کیا جواب دے سکتا ہوں. اور یہاں کے بہت بڑے ماسٹر جواب دینے والے بھی وہاں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ ہے حقیقتوں کا جہان. یا حقیقتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا ظاہر کا مسئلہ. ایک شخص اگر اپنے گھر کے اندر چھپ کے گناہ کرتا ہے، باہر وہ معتبر رہتا ہے، تو شریعت فرماتی ہے کہ آپ اسے معتبر سمجھیں. اس کا ظاہر ٹھیک ہے، معتبر ہے، اعتبار کریں. اس دن ظاہر کی بات نہیں ہے، وہ ہے یوم تبلی السرائر، جس دن اندر کے چھپے ہوئے راز واضح ہو جائیں گے. وہاں حقیقتیں آئیں گی. ظاہر زور یہ اسی ظاہری دنیا کی باتیں ہیں، وہاں کی نہیں ہیں. جس شخص کو استطاعت حاصل ہو جاتی ہے مالی راستہ طے کرنے کی اور بدنی، جس سال اس کو استطاعت حاصل ہوتی ہے اسی سال اس پہ حج کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ واجب فوری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے. اور اگر ایام حج کے گزرنے کے بعد، جو حج کے افعال کے انجام دینے کے دن ہیں، اس کے آخری دن تک اگر آپ کے پاس استطاعت موجود رہتی ہے، اس سال آپ کا حج قضا ہو گیا، آئندہ سال آپ کو حج پہ جانا پڑے گا، ولو آپ روٹی سے بھی محتاج ہو جائیں. اور یہاں بڑا آسان سا بہانہ ہے، جیسے مسجد کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے مانگا جائے نا چندہ، جو جاتے ہیں گھروں میں، آگے سے داستانیں سناتے ہیں، وہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچہ بڑا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
حج اس سال واجب تھا، اس سال میں نے نہیں کیا، قدرت کے باوجود حج نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، آپ قرض اٹھائیں جو کریں اگلے سال آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ یہاں تو ایک عمومی سی دلیل ہے، معاشرے کے ہر بندے کے پاس ہے۔ پہلے تو سمجھا جاتا ہے کہ حج جو ہے یہ بوڑھے بندے ہی انجام دے سکتے ہیں، جوان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ جیسے داڑھی کے متعلق ہمارے معاشرے میں یہ خیال پایا جاتا ہے، اگر کوئی نوجوان جب اس کے داڑھی کے بال آ رہے ہوں فوراً داڑھی رکھ لے تو بزرگ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ بوڑھوں والے آپ نے کام شروع کر دیے ہیں، ابھی تو آپ کی جوانی ہے، 4 دن آپ زندگی کی عیش کر لیں۔ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ حج جو ہے نا وہ ایج کے آخری حصے میں اچھا ہوتا ہے، یعنی بندہ جس وقت چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، سفر کرنے کے قابل نہ رہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے شریعت آئی ہے جو اس طرح لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے۔ اچھا ظاہر باتیں ہوتی رہتی ہیں، یاد ہے چند سال پہلے کسی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ پنشن ملی ہے تو حج کر لیں، شاید اس وقت ₹1,00,000 خرچ ہوتا تھا یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بالبدع شاعروں کی طرح شعر فرمایا کہ ابھی تو میری جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کی شادی کر دیں۔ وہ جی کچھ پرابلم ہے۔ بھائی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہو، حج کو یہ جواب دے رہے ہو کہ میری جوان، میرا فریضہ بھی باقی ہے۔ کس نے کہا ہے یہ فریضہ ہے؟ آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کے فرائض ہیں، یا ان پیسہ خرچ کر دیں۔ اگر ان پہ خرچ نہیں کر رہے تو پھر حج کو جاؤ۔ آئندہ سال بھی یہی پیسہ خرچ کرنا ہے حج پہ جانے کے لیے، لیکن ایک سزا بھی لے لی ہے کہ واجب فوری تھا انجام نہیں دیا، اب جو ہے بطور قضا اس کو انجام دے رہے ہیں، تو بہتر ہے اس سال چلے جائیں۔ دیکھا ہے کہ یہ ہمارے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں لوگ ماشاءاللہ 10-10 12-12 ایکڑ زمین ہوتی ہے، 5-10 بھینسیں بندھی پڑی ہیں، اور اوپر سے غربت کرونا، غریب ہیں جی، وقت بڑا مشکل سے گزر رہا ہے۔ تو بھائی اگر ان 5-10 بھینسوں میں سے ایک بھینس بیچ دی جائے تو آپ بھوکے مر جائیں گے۔ 5-7 بھینسیں ہونے کا مطلب ہے کہ 30-40 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اسے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، غربت کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ جی شہر میں جو ملازمت کرتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہر مہینے ان کی آمدن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جو مویشی ہیں ان کی قیمت وہ حج کے خرچے سے زیادہ ہو، اور ان میں سے کچھ مویشی ہوں جن کی آپ کو ضرورت ہے دودھ کے لیے، ہل چرانے کے لیے، وہ تو آپ کی ضرورت ہوگی، اس سے جو زیادہ مویشی ہیں اگر ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے اس جگہ پہ جس سے حج کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ پہ حج واجب ہے، پھر آپ غریب نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا واجب ہے کہ جو فوری واجب ہے، یعنی جو استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پہلے قافلے کے ساتھ انتظام کرنا ضروری ہے، اور پہلا نہ ہو تو پھر دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا۔ لیکن ہمارے ہاں تو چلتے ہیں بہانے۔ آپ بھی سنیں، میں جب بولتا ہوں تو میں بھی سنتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک سنیں جو سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد فرمائی بطور وصیت۔ سرکار رسالت نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بطور وصیت یہ حدیث بیان فرمائی، اور احادیث کی کتب میں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت صادق علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے آبا سے یہ حدیث نقل کی ہے سرکار دو عالم سے۔ قال، امیر المومنین نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی کفر باللہ العظیم من هذه الامت عشرۃ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس امت میں سے 10 لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ 10 لوگوں نے، 10 افراد نے
10 کام کرنے والوں نے اللہ سے کفر کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے منکر ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قطات، القطات۔ قطات چغل خور کو کہتے ہیں، چغلی کھانے والا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اپنی زندگی کا، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اپنی آخرت کا، کہ جو چغل خوری کرتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ کفر باللہ العظیم۔ ایک چھٹان کی زبان ہے جو 2-4 منٹ کے لیے حلامی ہے، لیکن اس کے اثرات دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں اور کتنے خطرناک اثرات ہیں۔ وَالسَّاحِرُ، اور جادو کرنے والا، جو بھی سرکار کی امت میں سے جادو کرے گا وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ وَالدَّیُّوس، دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے محارم جو ہے ان کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس غلاظت کے کام کے لیے انہیں وہ سودے کرتا ہے۔ وَنَاكِحُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا فِي دُبُرِهَا، اور عورت سے مباشرت کرنے والا حرام سلیقے سے۔ وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةَ، چوپایوں سے مباشرت کرنے والا۔ وَمَن نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ، اور جو کسی محرم خاتون سے مباشرت کرتا ہے، یعنی وہ رشتے جو حرام ہیں شرعاً ان میں سے کسی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے۔ وَالسَّعِي فِي الْفِتْنَةِ، اور وہ شخص جو فتنے میں کوشش کرتا ہے فتنے کو بھڑکانے کی۔ اور وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، اور وہ شخص جو اپنا اسلحہ بیچتا ہے اہل حرب سے۔ جو کفار ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حربی کافر ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس نے مسلمان حکومت کے تحت معاہدہ کیا ہوتا ہے، ذمی کہلاتا ہے، کافر ذمی دال سے۔ اور ایک ہوتا ہے محارب یعنی اہل الحرب، وہ جو اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں، وہ اہل الحرب کہلاتے ہیں۔ تو اہل حرب سے جو مسلمان بھی اس امت کے میں سے جو شخص بھی اہل حرب سے اسلحہ بیچتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا کفر کر رہا ہے۔ وَمَانِعُ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کو روکنے والا۔ وَمَنْ وَجَدَ سَاعَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، اور وہ شخص جو وسعت رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا، مر گیا اور اس نے حج نہیں کیا، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یا علی تارک الحج وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ کافر، اے علی جو قدرت رکھتے ہوئے حج کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ خود آیا میں بھی یہی آیا ہے کہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو ان میں سے اس کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، یہ نہیں فرمایا جو حج نہ کرے، وَمَنْ كَفَرَ جو اس حج کو انجام نہ دے تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ جو اس کا انکار کر دے، جو یہ کام نہ کرے، تو یاد رکھنا کہ خداوند متعال عالمین سے غنی ہے، وہ کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتا، اور آپ کے یا میرے نہ کرنے سے اس کی حکومت اور اقتدار میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا علی من صوف الحج حتی یموت باسہ اللہ یوم القیامت یہودیا و نصرانیہ۔ اے علی جو بھی حج کو ٹالتا ہے، جس طرح ہم سلیقے سے قرض ادا کرتے ہیں، ٹال مٹول کر کے وہاں تک لے جاتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ میں نے یہ جو نیکی کی تھی واقعاً کوئی جرم کیا تھا۔
جو حج کو اس طرح ٹالتا ہے، اس سال اس سال جانا ہے جی، حج پہ جانا ہے، تیاریاں کر رہے ہیں، بس واجب ہو گیا تھا اور ہر سال ایک سال آگے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے نا جو حل کو ٹال رہا تھا، تو باسہ اللہ یوم القیامت یہودیاً و نصرانیاً، خدا مند متعال اسے قبر سے اٹھائے گا یہودی یا نصرانی کے طور پہ. باسہ اللہ یہودیاً و نصرانیاً. اب دیکھ لیں کہ اتنا خطرناک اثر ترک حج کا. اور ماشاءاللہ بہت سے معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے حج پہ جانا اور وہ اتنا خرچ کرنا جس سے وہ حج کے اعمال کو انجام دے سکیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ ذہن میں جو ایک گنجائش بنائی ہوتی ہے، وہ ایک جو حربہ ہوتا ہے، میرے تو ابھی فریضے باقی ہیں، میرا تو ابھی یہ باقی ہے، میرا تو اب ایک جملہ کہہ کے میں اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوں، اس سے زیادہ آپ سے تلخ باتیں نہیں کروں گا، گرمی بھی کافی ہے، لیکن یقین فرمائیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں جو آپ کے حاکم ہیں، میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو یہ ایسے جو ہے ہم بہانے سے ایسے بہانے بنا لیتے ہیں کہ وہ شاید پرائمری اسکول میں وہ بچہ جو ہے نا وہ جو بہانے پیش کرتا ہے نا اس سے بھی بدتر ہمارے بہانے ہوتے ہیں بسا اوقات. ویسے ہی ہم بہانہ بنا میں ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی سخت مثال ہے. فرض کریں کہ میں نے آج کسی سے 1,00,000-1,50,000 روپیہ ادھار لیا قرض لیا، اور وہ کہیں میں نے دینا تھا یا خرچ کرنا تھا. رات کو میں نے اپنے پاس رکھا، رات کو میرا خمس کا سال پورا ہو گیا. وہ قرض جو میرے گھر پڑا ہوا ہے نا، رقم جو میں نے قرض لیا اس پر بھی خمس دینا پڑے گا، کیونکہ شریعت نے تو آپ کو نہیں روکا. سال آپ کا پورا ہو گیا، پیسے آپ کے ہاتھ میں، آپ کو دینے پڑیں گے. یہ جو بہت سے کہتے ہیں جی ہمیں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے، او بھائی شرعی طور پہ جو مانگ کے روٹی کھاتا ہے نا، جس دن اس کا سال پورا ہوگا اس دن کو اس نے 2 روٹیاں مانگی تھی، 1 روٹی رکھ دی صبح کھانے کے لیے، اس کا خمس دینا پڑے گا کیونکہ سال آپ کا مکمل ہو گیا ہے. گھر میں اس دن جو سودا صرف پڑا ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. تکلیف ہوتی ہے تو کوئی اور مذہب اختیار کر لیں. کس نے کہا ہے کہ آپ شیعہ ہی رہیں؟ جہاں آسانیاں سمجھتے ہیں وہ انتخاب کر لیں، لیکن جس نے شیعہ رہنا ہے اسے شیعہ کے ائمہ خدا رسول کی بات کو ماننا پڑنا ہے. یہ شوق کا کام ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو شیعہ مذہب کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے؟ ہمارا مطالبہ یا کرنے کا اصرار ان سے ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں تو دشمن اہل بیت ہوں، نصیب ہو آپ کو یہ دشمنی، اور اس کی قیمت جا کے اگلے جہان پوری کر دینا، جو قیمت اس کی دینی پڑے گی نا، آپ کو نصیب ہو. تو جو ان کے ماننے والے کہلاتے ہیں ان کے لیے یہ گنجائشیں نہیں ہیں کہ ان کے احکام کے مقابلے میں اپنی منمانی کریں. ایک مسلمان کا ابتدائی ترین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے خالق مالک کا حکم اس کے متعلق جانے، پھر وہ کام کرے، تاکہ بعد میں پچھتاتا نہ رہے کہ یہ کام تو میرے مالک نے اجازت ہی نہیں دیا تھا، اس کی اجازت ہی نہیں تھی اور میں کر بیٹھوں. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق